الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب لیلۃ القدر کا باب شروع ہو رہا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کی روایت ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کا قصد کیا کرو، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کیا کرو۔ لیلۃ القدر کے بارے میں یہ بات قرآن مجید نے بیان کر دی ہے کہ یہ فیصلوں کی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے۔ سورہ دخان میں اس کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے، اور سورہ قدر میں اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں اللہ کے فرشتے اور روح الامین اللہ کے فیصلے لے کر اترتے ہیں، اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظم چلانے کے لیے جو خاص اوقات مقرر کر رکھے ہیں، ان میں اس رات کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ مہمات امور کا فیصلہ کرنے کی رات ہے، اور جس رات کا یہ مقام ہے، ظاہر ہے کہ بڑے بڑے معاملات بھی اسی رات کے ساتھ خاص رہے ہوں گے۔ چنانچہ پھر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی آخری کتاب اسی رات میں نازل ہونا شروع ہوئی۔ رمضان کے مہینے میں اور لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ وہ قیامت تک کے لیے اپنی ہدایت کی کتاب اتار رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر یہ رات مہمات امور کے لیے مقرر ہے تو اس سے بڑا کوئی اہم معاملہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ دے رکھا ہے، علم، عقل، شعور، جستجو کی صلاحیت، نئی ایجادات تک پہنچنے کا داعیہ، ان سب سے بڑھ کر جو اللہ کی نعمت اس کو مل سکتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنی اس زندگی اور اس کے بعد میں آنے والی زندگی سے متعلق اللہ کی مرضیات کو جان لے۔ اس کے لیے اللہ کی آخری کتاب ایک میزان اور فرقان کی حیثیت سے تمام مذہبی معاملات میں فیصلہ کن اس رات میں اتاری گئی۔ تو اس لیے اس کی فضیلت، اس کی برتری، اس کی عظمت میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس رات میں ایک بندہ مومن کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آج وہ رات ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ بہت سادہ جواب یہ ہے کہ اگر یہ رات ایسی رات ہے، اس درجے فضیلت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کے امور کے لیے خاص کیا ہوا ہے، اس کو خود اپنی کتاب میں برکت والی رات لیلۃ مبارکہ کہا ہے، تو ہر مسلمان، ہر بندہ مومن یہ صحیح کرے گا کہ اس رات کا کوئی لمحہ اسے بھی میسر ہو جائے۔ جس وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، وہ بھی اس وقت کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو، کوئی خیر کا کام کر رہا ہو، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہو، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو، یہ ایک فطری جذبہ، فطری داعیہ ہے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا، اور یہ بالکل واضح ہے قرآن مجید سے کہ بعد میں معلوم ہوا، یعنی قرآن کا نزول شروع ہو گیا، دعوت برپا ہو گئی، بعد میں سورہ قدر اتری، تو اس میں یہ بتایا گیا
کہ یہ رمضان کے مہینے میں اور قدر کی رات میں نازل ہوا تھا۔ دونوں باتیں قرآن مجید نے بعد میں بتائیں۔ ایک واقعہ ہماری زندگی میں ہو جاتا ہے، جب اس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ فلاں وقت ہوا تھا یا فلاں دن ہوا تھا، تو ہم پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ یہ بتا دیا گیا کہ یہ رمضان میں آئی تھی، یہ بتا دیا گیا کہ یہ رات ایک خاص رات ہے، اور قرآن کا نزول اسی میں شروع ہوا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر یہ یاد کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کون سی رات تھی، وہ کون سا دن تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے فطری طور پر، یہ متعین طور پر یاد نہیں آ سکا، تو پھر آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ آپ یہ کوشش کرنے لگ گئے۔ آگے کی روایتوں سے معلوم ہوگا کہ پورے رمضان میں اعتکاف کیا جائے، پہلے عشرے میں کیا، دوسرے عشرے میں کیا، پھر آخری عشرے میں کیا۔ یعنی آپ کے اندر شدید طلب تھی اس بات کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بندہ مومن میں ہونی چاہیے کہ وہ گھڑی پھر نصیب ہو، وہ وقت پھر میری زندگی میں آئے، اور جب آئے تو مجھے اپنے رب کے حضور میں سر بسجود پائے۔ یہ بندہ مومن کی طلب ہے۔ اس سے اللہ کے پیغمبر نے ہمارے لیے یہ اسوہ قائم کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عنایت کا پتہ چلے اور یہ معلوم ہو کہ فلاں وقت میں یہ صورتحال پیدا ہوگی، تو ایک بندہ مومن کے اندر کیا جذبہ ہونا چاہیے، کیا تڑپ ہونی چاہیے، کیا بےتابی ہونی چاہیے، اور کس طرح اسے باہر نکلنا چاہیے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جب لوگ بادشاہوں کی ایک لحاظ سے پرستشی کرتے تھے اور یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ آج ان کی سواری نکلے گی، تو بعض اوقات وقت نہیں بتایا جاتا تھا، تو لوگ گھنٹوں سڑک کے کنارے راستوں پر کھڑے ہو جاتے تھے آ کر کہ معلوم نہیں کب کوکبہ شاہی گزرے اور وہ کہیں ایک جھلک سے محروم نہ ہو جائے۔ تو ایک بندہ مومن کے لیے اس کائنات کے بادشاہ کے ساتھ، عالم کے پروردگار کے ساتھ ایسا ہی معاملہ، بلکہ یہ کیا معاملہ ہے، اس سے 1000 گنا بڑھ کر معاملہ ہونا چاہیے۔ تو حضور نے ہمیں یہ تعلیم دی اپنے طرز عمل سے کہ اگرچہ متعین وقت معلوم نہیں ہے، متعین رات نہیں یاد رہی، لیکن بہرحال رمضان میں ہی آئی تھی، اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ ایک بڑی عظمت کی رات ہے، اس میں اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں، کرم ہوتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو آپ اس کو تلاش کرنے کی صحیح کرتے تھے۔ یہ پس منظر ذہن میں رکھیے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ ان روایتوں میں کیا کیا باتیں فرمائی گئی ہیں۔ تو پہلی بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر لوگوں کو یہ کہا کہ آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں یہ زیادہ امکان ہے کہ یہ رات آتی ہے یا آئی تھی، تو اس وجہ سے انہی میں تلاش کرنے کی صحیح کرو۔